یقیناً ہر امام اللہ نے جن کو دنیا میں بھیجا ہماری ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو ہر امام کا مقصد تھا لوگوں کی ہدایت کرنا اور توحید کی معرفت، نبوت کی معرفت، اسی طریقے سے معاد پر عقیدہ اور معاد کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ تو ہر امام کی یہی ذمہ داری تھی اور ہر امام اپنی اس ذمہ داری کو اللہ کے حکم کے مطابق نبھا رہا تھا اور ہر امام یہ فریضہ انجام دے رہے تھے۔ وہیں امام علی نقی علیہ السلام کی جب بات آتی ہے تو یقیناً جیسا کہ آپ نے کہا کہ قید خانے میں امام کی زندگی ہے، یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی بھی قید خانے میں ہے، وہیں پر امام علی نقی علیہ السلام کی زندگی بھی قید خانے میں ایک مدت گزری۔ چونکہ امام کی جو زندگی ہے دنیا کی وہ تقریباً 42 برس ہے، جس میں سامرہ میں جو مشہور لکھا ہے وہ 20 برس یا 19 برس ہے، اور بعض نے لکھا ہے کہ 11 برس امام سامرہ میں رہے، جب متوکل نے جوانی کے عالم میں ہی امام کو مدینے سے سامرہ بلایا تھا، اور اس میں ایک سیاست تھی امام کا مدینے سے سامرہ آنا اور اس کا مدینے سے بلوانا۔ یعنی اگر وہ قید خانے سے ہٹ کر بھی بات کی جائے تو خود امام گھر میں بھی ہیں تو گویا قید ہی ہیں، امام قید ہی ہیں، چونکہ یہ نہیں چاہتے کہ امام لوگوں کے درمیان میں آئے۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان حقیقت کو پہچانتا ہے تو خود بخود محبت ہو جاتی ہے، معرفت کے بعد محبت ہو ہی جاتی ہے۔ تو امام ہادی علیہ السلام کے جو آثار اگر آپ ناظرین غور کریں، اس میں کچھ آثار بہت اہم ہیں، خصوصاً اعتقادات کے حوالے سے امام نے بہت اس چیز پہ توجہ دی ہے، چونکہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگوں کے امام صادق علیہ السلام کے بعد جو عقیدے کے حوالے سے بہت فرقے بننے لگے تھے، مثلا فرقہ واقفیہ یا فرقہ ناؤسیہ، مثلا اس طریقے سے جو فرقے بننے لگے تھے، تو امام علیہ السلام کے جو آثار ہیں ان میں ایک آثار میں جو ایک چیز ہے اہم، وہ ہے امام کی امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت غدیر کے دن۔ امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کو ہم آتے ہیں جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، تو بہرحال ایک زیارت مطلق ہے جو ہم ہمیشہ روز جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں امام کو ان الفاظ سے، لیکن امیر المومنین کی بعض زیارت وہ ہیں کہ جو مخصوص دنوں سے خاص ہے، مخصوص مثلا 17 ربیع الاول کو امیر المومنین کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو اس زیارت سے کریں جو بیان کی ہے، یا مثلا بیست کے دن ابھی جو دن آئے گا زیارت کرنا چاہتے ہیں تو خاص زیارت ہے، خاص الفاظ ہیں اس کے۔ اسی طرح غدیر کے دن اگر ہم امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو اس دن بھی ایک خاص زیارت ہے جو امام علی نقی علیہ السلام سے مروی ہے، یعنی امام علی نقی علیہ السلام آئے اپنے جد کی مرقد مطہر پر زیارت کرنے کے لیے غدیر کے دن، اور امام نے ان الفاظ میں اپنے جد کی زیارت کی۔ اب زیارت جب اپنے جد کی ہے امام نے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ امام ہدایت کرتا ہے، وہ چاہے کسی طریقے سے بھی کرے، اب چاہے وہ دعا کے ذریعے امام سجاد علیہ السلام کا طریقہ، چاہے وہ قید خانے میں ہو، اب امام نے یہاں زیارت کی اپنے جد کی، مگر اس میں ایک ہدایت بھی ہے۔ آپ دیکھیں زیارت غدیر اگر اٹھائیں اس کا ترجمہ ہی پڑھیں، استدلال پڑھیں تو ایک مکمل استدلال ہے زیارت غدیر امیر المومنین علیہ السلام کی امامت اور ولایت پر۔ یہ امام علی نقی علیہ السلام یعنی اپنے جد کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور ایک ہدایت کا باب بھی لوگوں کے لیے کھول رہے ہیں، ہدایت کا دروازہ ہے۔ انہی میں سے ایک جو اثر ہے امام علی نقی علیہ السلام کا، وہ بھی زیارت سے متعلق ہے، وہ ہے زیارت جامع کبیرہ، جو ہم کسی بھی امام کی زیارت کے لیے جائیں، چاہے کربلا جائیں، کاظمین جائیں، سامرہ جائیں، مدینہ جائیں، کسی بھی معصوم کی زیارت کے لیے جائیں، نجف میں آئیں، تو اس زیارت کے ذریعے ہم اپنے امام کی زیارت کریں۔ مثلا ابھی امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت پہ ہم جانا چاہتے ہیں تو اس میں بہرحال بہتر کیا ہے کہ آپ زیارت جامع کبیرہ سے امیر المومنین علیہ السلام کو خطاب کریں، سلام کریں، زیارت کریں۔ یہ زیارت میں بھی خصوصیت جو امام نے بیان کی ہے، ائمہ کی معرفت اور ائمہ کی معرفی کرائی ہے، شناخت کرائی ہے کہ ائمہ کی خصوصیت کیا ہے، جو 12 معصوم ہیں، 12 امام ہیں، اللہ کے نمائندہ خاص ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، اس طرف امام علی نقی علیہ السلام نے اشارہ کیا۔ اور آپ دیکھیں اس میں جو مفاتیح الجنان میں یا اور دیگر کتب میں
جب ہم زیارت جامع کبیرہ کے ذریعے کسی امام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں طریقہ کیا ہے؟ جو ایک شہادت وحدانیت، پھر نبوت، اور اسی میں ہے کہ 100 مرتبہ آپ اللہ اکبر کہیں۔ کیوں؟ شیخ عباس قمی کے الفاظ ہیں، مفاتی میں بھی مذکور ہیں یہ الفاظ، کہ اس لیے یہ آداب زیارت جامع کبیرہ میں ہے کہ اگر اس زیارت سے ہم کسی معصوم کو یاد کرنا چاہتے ہیں، سلام کرنا چاہتے ہیں، چونکہ اس قدر فضائل اور اس قدر خصوصیات ائمہ پر مشتمل ہے یہ زیارت، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے یہاں ایمان کی کمزوری ہے وہ غلو کا شکار نہ ہو جائے۔ یہ شیخ عباس قمی کے الفاظ ہیں، چونکہ بہرحال جو اس میں امامت کی معرفت کرائی ہے امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یعنی عقیدے کو استحکام عطا کیا ہے کہ امام کی معرفت کیا ہے، امام کیا ہوتا ہے، جو اس میں امام نے، اب چونکہ میرا موضوع زیارت جامع کبیرہ نہیں ہے، وإلا اس کے الفاظ، اس کا ترجمہ ہی اگر ہم پڑھیں تو اس